اگر کوئی مرد یا عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا ساتھی اس کی پسند کے مطابق نہیں ہے، دیکھیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مرد یا عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا ساتھی اس کی پسند کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، اس جملے کو پڑھتے ہوئے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں آج کل جو ریسنٹلی کچھ واقعات اس طرح کے سنے ہیں کہ شادی کے 15 دن کے بعد ڈیورس ہو گئی، شادی کے 6 ماہ کے بعد ڈیورس ہو گئی۔ ریزن کیا تھا؟ ریزن جی یہ تھا کہ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ اور ریزن کیا تھا جی؟ ریزن یہ تھا کہ یہ میرے مطلب کی نہیں تھی، یا یہ لڑکا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اگر آپ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت یا مرد اگر یہ محسوس کرے کہ اس کا ساتھی اس کی پسند کے مطابق نہیں ہے تو اس کی یہ رائے غلط مطالعے کی بنا پر ہوگی۔ غلط مطالعے سے میرا مطلب ہے، جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس کی غلط آبزرویشن ہو سکتی ہے، اس کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ لگے کہ یہ شخص میری پسند کا یا میرے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، میرے مطابق۔ اگر آپ اس میں دیکھیں نا تو اس میں کہیں نہ کہیں انسان کی انا بھی دکھ رہی ہے۔ میرے مطابق یعنی جو میرا ساتھی ہے یا جو بھی میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، اب میرے ساتھ صرف میرا ساتھی تو نہیں ہوگا نا، بچے بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، ساس سسر بھی ہوں گے، نند بھی ہوگی، ہر طرح کا رشتہ موجود ہوگا۔ اور اگر کوئی آفس میں ہے تو اس کے آفس میں اس کے ساتھ اس کے کولیگز ہوں گے، کوئی پڑھتا ہے تو کالج یونیورسٹی میں تو اس کے ساتھ اس کے کلاس فیلوز ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ یہ بندہ جو میرے ساتھ ہے وہ میرے مطابق نہیں ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو کیا چیز نظر آتی ہے؟ اس انسان کی ایگو، یعنی یہ انسان کی ایگو ہے جو انسان کی جب اوپر آ جاتی ہے نا تو انسان کو ہر انسان سے اختلاف رائے ہونے لگتا ہے، انسان کو ہر دوسرے انسان سے ہر طرح کا بیر ہونے لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان سے برتر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عورت اور مرد دونوں میں مختلف قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ بنایا ہے، تو میری صلاحیت کچھ اور ہو سکتی ہے اور آپ کی صلاحیت آپ سب کی ایک دوسرے سے نہایت مختلف ہو سکتی ہے۔ تو دونوں کو چاہیے کہ وہ فوراً فیصلہ نہ کریں، کس بات کا؟ کہ بس یہ میرے مطابق نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یا میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، فوری فیصلے سے گریز کریں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سمجھنے میں سالوں بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کچھ ایسے واضح سائنز ہوتے ہیں جو شادی کے شروع میں ہی دکھ جاتے ہیں، ایون دنوں میں دکھ جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہفتوں یا مہینوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دنوں میں دکھ جاتے ہیں، وہ بہت آبویس سائنز ہوتے ہیں، جس کو میں یہاں پر اس لیے نہیں کھولوں گی یا الیبوریٹ کروں گی کیونکہ پھر وہ بات جو ہے نا وہ پھر پکڑ میں آ جاتی ہے، جب وہ ویڈیو بنتی ہے اور ویڈیو جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ بات کو صرف ایک ہی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو میں یہاں پر کسی اسپیسیفک پرابلم کے اوپر ڈیفائن نہیں کروں گی اس جملے کو، بات صرف اتنی سی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان کوئی ایک دوسرے کے اندر کسی چیز کی ڈفرینسز کو فیل کریں تو فوری طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو دونوں دریافت کریں گے کہ اپنے ساتھی کے اندر کہ ایک بات ایسی ہے جو اس کی پسند کے مطابق نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، لیکن اسی وقت اس کے ساتھی کے اندر ایک اور صفت ایسی موجود ہے جو اس کی پسند کے مطابق ہے، یعنی ہر انسان کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو کوئی خوبی بھی بیک وقت موجود ہے۔ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے کاک ویل کی مانند ہیں، اگر دونوں کاک فوری طور پر ایک دوسرے میں فٹ نہ ہوں تو دونوں کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو جلد ہی دریافت کریں گے کہ دونوں طرف سے بے خبری تھی، یعنی دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے میں جلدی کر رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی کر رہے تھے، تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک دوسرے کی جگہ پہ جا کے سمجھیں، سوچیں۔ انسان کو سوچنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کسی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے۔ فطرت کے نظام کے مطابق دونوں ایک دوسرے کے لیے درست کوگویل کی مانند بنائے گئے ہیں، خالق نے کسی کو بیکار نہیں بنایا۔ ہر عورت اور مرد اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ دونوں مل کر زندگی میں ایک مفید رول پیدا کر سکیں
اور فطرت کے اس نقشے کو جاننے کی کوشش کیجئے اور پھر آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. یعنی فطرت کا نقشہ کیا ہے جس کو آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہ ہم دونوں مختلف ہیں. اس کی ایک بات اگر غلط لگ رہی ہے تو اس کی دوسری بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے.